السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جلشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، آج ضمنی الیکشن میں عمران خان نے 7 حلقوں میں خود حصہ لیا ہے، اور ابھی تک کی جو نتائج ہیں جیت انہیں کے حق میں آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جیت کس کے نام پہ ہوگی؟ یہ جو ضمنی الیکشن میں جو عمران خان نے جو 7 حلقوں میں حصہ لیا ہے، اس کا میں پہلے تو یہ بتائیں ان کو کیا فائدہ ہے، یہ بتائیں۔ یہ تو یعنی پیسے کا ضیاع ہے نا، کہ آپ ایک سیٹ پہ جیت کرنا اسمبلی میں جا سکتے ہیں نا، بیسک بات اسمبلی میں جانے کی ہے، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا مقبول لیڈر ہوں اور میں جہاں سے لڑوں میں جیت جاؤں، تو اس حوالے سے خان صاحب نے یہ الیکشن میں حصہ لیا۔ اب اگر دیکھا جائے، اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، 7 کے 7 حلقے وہ جیت جاتے ہیں، تو وہ پاکستان کو کیا اس کا فائدہ ہے، قوم کو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ میں بتائیں۔ یہ تو یعنی ون مین شو ہے نا، عمران خان ون مین شو کر رہے ہیں کہ میں ہی اس ملک میں ہی ایک مقبول ترین لیڈر، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ان کو نا بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہی بات کہی تھی کہ خان صاحب اکیلے ہیں اس وقت میدان میں، سیاست کے میدان میں اکیلے ہیں، جنہوں نے میرا خیال ہے جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے کوئی 25-30 جلسے وہ کر چکے ہیں۔ تو اب یہ ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی نون کا کوئی مرکزی لیڈر، مثال شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، یا کوئی اور لیڈر، کسی نے کوئی جلسے نہیں کیے، کوئی بڑے جلسے نہیں کیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ضمنی الیکشن کی اہمیت ہے یا اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئے گی، کیونکہ عمران خان نے پھر دوبارہ انہوں نے جانا ہی نہیں ہے اسمبلی میں، تو وہ 7 حلقوں میں وہ دوبارہ جب استعفے دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خالی ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک میں حلف اٹھاتے ہیں 6 پھر خالی ہو جائیں گے، تو پھر الیکشن ہوں گے، تو یہ پیسے کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے کہ یہ واپس استعفے ہی دیں گے؟ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے نا، پہلے کے بول رہے ہیں ابھی، بلکہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے وہ کہ جی ہمارے استعفے منظور کیے جائیں تو ہم نے نہیں جانا، تو لیکن ان کی اپنی سیاسی ایک سوچ ہے، سیاسی جو ایک فیصلہ ہے ان کا۔ اب دیکھیں بلاول بھٹو تھا، وہ بھی اپنے پیپلز پارٹی کے کسی حلقے میں نہیں گیا، 2-3 حلقوں میں پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے الیکشن، لیکن وہ نہیں گیا، حالانکہ ان کا سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، ان کا بیٹا لڑ رہا ہے الیکشن، بلاول نہیں گیا، زرداری صاحب نہیں گئے، فریال تالپور صاحبہ نہیں گئی، کوئی مرکز کی عادت گئی نہیں ہے، تو صرف جلسے صرف عمران خان ہی کر رہا تھا، اور عمران خان ہی ہر جگہ گیا، جہاں بھی گیا عمران خان گیا۔ تو اگر وہ فرض کیا الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، قوم کو کوئی فائدہ ہے بتائیں، کوئی ملک کو فائدہ ہے کوئی بتائیں؟ یہ فائدہ اگر کچھ ہے سیاسی تھوڑا بہت ہوگا تو وہ عمران خان کو ہوگا، ملک کو اس الیکشن سے، ان کے جیتنے سے، ان کی کامیابی سے کوئی 10 روپے کا فائدہ نہیں ہے، 10 آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ویسے پریکٹس کرنا، ویسے لوگوں میں اپنے آپ کو مقبول پیش کرنا، بھئی میں مقبول ہوں، بھئی مقبولیت اس وقت آپ کی پتہ چلے گی جب نواز شریف صاحب یہاں ہوں گے، مریم صاحبہ یہاں ہوں گی، بلاول بھٹو کھل کے سامنے آئیں گے، جب الیکشن کھل کے ہوں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ گھوڑے کس طرح دوڑتے ہیں اور کون جیتتا ہے اور کون مقبول ہے اس ملک میں۔ یہ اکیلے لڑتے رہیں، اکیلے بھاگتے رہیں تو وہ بندہ اکیلا ہی ہوگا نا، اکیلا جو بھاگتا ہے تو وہی جیتے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو کچھ فائدہ ہوگا۔ عمران خان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ دیکھیں جی مقبول لیڈر ہے، کچھ اینکر شروع ہو جائیں گے، کچھ تجزیے آئیں گے، کچھ خبریں چلیں گی، بس یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور عمران خان کے اختلافات کی خبریں میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے اس میں کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان کافی فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ وجہ وہ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں
وہ ایک اہم موقع پہ پنجاب میں ان کو ہونا چاہیے. جب یہ لانگ مارچ کی کال دینے کی باتیں کر رہے ہیں, پھر پنجاب میں ان کی میٹنگیں وغیرہ بھی ہوئی, اس دوران پرویز الہی صاحب لندن چلے گئے. اور لندن کیوں گئے؟ لندن آپ کو پتہ ہے وہاں ایک مسلم لیگ نون کے قائد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سارے ملنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس میں کچھ حلقے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب سے پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی ہے اور خفیہ رکھا گیا اس ملاقات کو. اس میں کافی چیزیں ہوئی ہیں, گلے شکوے, اور کچھ پرویز الہی صاحب نے بھی باتیں ان سے کی ہیں کہ بھئی مجھے حکومت میری نہ ختم کی جائے. لیکن ابھی اندر کی کیا بات ہوئی ہے ابھی تک وہ باہر نکلی نہیں ہے, تو جیسے ہی کوئی باہر نکلے گی تو میں آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن اس میں ایک پنجاب میں اس دوران ایک میٹنگ ایک دو ہوئی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے, لیکن اس میٹنگ میں اگر پرویز الہی لندن تھے اور نہیں تھے تو مونس الہی کو ہونا چاہیے تھا نا, لیکن مونس الہی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور کافی فاصلے لوگ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ اختلافات کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور جو جا کے انہوں نے کہنا عمران خان کا یہ خیال ہے کہ ہم دھرنا دیں گے, اس کے لیے انہوں نے پرویز الہی کو کچھ پیسے مانگے تھے کہ ایک میڈیا پہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ 2 ارب روپیہ مانگا تھا ان کو کہ بھائی کہیں سے ہمیں نکال کے دیں, کسی فنڈ سے یا کسی ڈیولپمنٹ فنڈ سے یا تعمیری جو بھی کہیں سے نکال کے دیں ہمیں. تو اس پر پرویز الہی نے انکار کر دیا کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں جو تعمیراتی فنڈ ہے, جو عوام کا فنڈ ہے یا جو حکومتی فنڈ ہے وہ میں نکال کے آپ کے دھرنوں کے لیے یا احتجاج کے لیے نہیں دے سکتا. تو اصل بیسک وجہ وہ بنی ہے کہ وہاں سے یہ ان کا اختلاف شروع ہوا ہے. اور وہ پھر جو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہاشم ڈوگر ہیں وزیر داخلہ, پنجاب کے وزیر داخلہ تھے, وہ کاف لیگ کے تھے, تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. وہ بھی کچھ ایسے اقدامات عمران خان چاہتے تھے ان سے کہ وہ یہ کام کریں. وہ آئی جی صاحب سے بھی, آئی جی پنجاب سے بھی عمران خان ملے تھے, ان کو بھی شاباش دی ہے انہوں نے کہ بھئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا کچھ اقدامات ہوئے ہیں, رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اینٹی کرپشن والوں نے کی تھی اور وہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا جو پرویز الہی ہیں وہ لندن تھے, یہ یہاں پر کام کر رہے تھے. تو ہاشم ڈوگر نے ان کے جو اقدامات تھے غیر قانونی, جو وہ ناجائز ان سے چاہ رہے تھے کرنا, وہ انہوں نے انکار کر دیا, اور انکار کرتے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جو ملک کے اور صوبے کے مفاد میں نہ ہو, اور میں ایسے کام میں ملوث نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے استعفیٰ دیا. یہ یہاں تک کہ خبریں ہیں جو ان کی آپس میں اختلافات ہیں چلیں یہاں سے. تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا تبدیلی آنے والی ہے, اور یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا نومبر کے پہلے ہفتے میں یہاں پر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پاکستان تشریف لائیں گے. ان کو بھی پاسپورٹ مل چکا ہے, یہاں سے جاری ہو چکا ہے 10 سال کا. تو باقی معاملات سارے طے ہو چکے ہیں. تو بس ابھی نواز شریف کا آنا باقی رہ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ عمران خان کی چیخیں سنیے گا. عمران خان کی جو تکلیف پریشانی ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. اور خان صاحب اس لیے زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے الیکشن ہو جائے, مطلب وہ نہ آئے تو اس سے پہلے ہو جائے. لیکن ایسا ناممکن ہے. اور مریم بھی حصہ لے گی الیکشن میں, اور الیکشن مہم بھی چلائے گی, اور نواز شریف بھی الیکشن مہم میں موجود ہوں گے, اور وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے الیکشن میں. شکریہ واحد صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.